الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم یہ آیت کریمہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس کی وضاحت جو کل رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا انک آتیت فرعون، اے ہمارے رب بے شک آپ نے دیا فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینت و اموالا، زیب و زینت اور مال و دولت، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کر دیں یعنی لوگوں کو، عن سبیلک، آپ کے رستے سے، ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب تباہی ڈال دے ان کے مالوں پر، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے اور اس کے سرداروں کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ، ان کے پاس اتنے مال و دولت ہے، اتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی اتنی عیش و عشرت، زیب و زینت کی چیزیں ہیں، لیکن یہ شکر ادا کرنے کی بجائے یہ جس اللہ نے، جس رب نے انہیں یہ نعمتیں دی ہیں، وہ اسی رب کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. وہ ان نعمتوں کو نعمتیں دینے والے رب کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ان وسائل کو اللہ رب العالمین کے بھیجے دین، اللہ رب العالمین کے بھیجے رسول کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں. تو اے اللہ، ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں. اب نبی تو اپنے قوم کو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کی آخرت سنور جائے. نبی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے اور دن رات ایک کر دیتا ہے، اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے وہ اپنا سب کچھ، جس کو ہم کہتے ہیں تن من دھن، قربان کر دیتا ہے. تو نبی ہی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر دے کہ اے اللہ یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لے، اے اللہ دیکھ لیں، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ان کے مال تباہ کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سخت مزاج تھے، ان کے مزاج کے اندر سختی تھی، تو انہوں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی. سیدنا نوح علیہ السلام کا مزاج بھی سخت تھا، انہوں نے بھی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی. تو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کا مزاج نرم تھا، تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اے اللہ، جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو، اے اللہ آپ اگر انہیں عذاب دینا چاہیں تو آپ عذاب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ مالک ہیں، خالق ہیں،
آپ نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آگے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ اگر آپ انہیں معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تعالیٰ آپ بہت غالب ہیں، آپ بہت حکمت والے ہیں، آپ معاف کرنا چاہیں آپ سے کس نے پوچھنا ہے؟ آپ سے تو کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا، آپ تو کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام وہ سخت مزاج تھے، انہوں نے اپنے قوم کے خلاف بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سورہ نوح میں موجود ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اگر ان کا ایک گھر بھی، ایک کافر بھی باقی بچا تو اے اللہ تعالیٰ یہ ان کی اگر ان کا آگے نئی اولاد بھی ہوئی یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اولاد بھی فاسق و فاجری پیدا ہوگی۔ تو کیا ایسا ہی ہے؟ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت مزاج تھے، اس لیے انہوں نے اپنے قوم کے خلاف بد دعا کی؟ جی کون آپ میں سے اس بارے میں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، آپ نے شاید بتایا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے تو تب دعا کی تھی نا جب اللہ کا عذاب آنے والا تھا، مطلب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کی قوم پہ عذاب آ جائے گا، تب انہوں نے بد دعا فرمائی تھی، اس سے پہلے تو نہیں کی نا؟ تو شاید ادھر بھی ایسے ہی کوئی معاملہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس قسم کی بعض چیزوں کو مد نظر رکھ کے کچھ تبصرہ کر دیتے ہیں انبیاء و رسول کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح میں نے بھی ذکر کیا، سیدنا ابراہیم، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا نوح علیہم السلام اجمعین، ہم تو کہتے ہیں ان کا تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ تو بہت رحم دل تھے، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ نسبتاً سخت دل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین تھے۔ تو دیکھیے یہ ان نبیوں نے، ان رسولوں نے بد دعا کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نبیوں کا اس انداز سے تذکرہ نہیں کرنا، اس انداز سے مقابلہ نہیں کرنا کہ اس سے ہم اپنے نبی یا بعض نبیوں کی تعریف اس انداز سے کریں کہ دوسرے نبیوں کی تنقیص ہو جائے۔ ہمیں نبی وہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے اللہ علیم اور حکیم ہے، اللہ نے ان کی نیکی اور ان کے خلوص کو جان کر ہی اللہ نے انہیں نبی بننے کی، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، اور اللہ نے یہ نبی اور نبوت اور رسالت یہ کسی کی محنت اور کوشش سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے، خاص دین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر علم اور حکمت کے ایسا کام نہیں کرتے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ کس کو اپنا نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ اللہ جائزہ لیتے ہیں ہر لحاظ سے اپنے بندوں کا، اور اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، تو اللہ پھر اس کے مطابق اپنا نبی اور رسول بناتے ہیں۔ تو ہمیں رسولوں میں، انبیاء کرام علیہم السلام میں، اور خاص طور پہ یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں۔ جو 5 بڑے رسول ہیں، اولوالعزم رسول ہیں، ان میں سیدنا موسیٰ اور سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جیسے میں نے پچھلے اپنے بعض لیکچرز میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو ذکر کیا تھا۔ تو ہمیں انبیاء و رسول کا اس انداز سے تقابل نہیں کرنا کہ بعض انبیاء یا اب ہمارے نبی کی تعریف کرتے کرتے ہم دوسرے انبیاء کی تنقیص پر، ہم سے تنقیص کی بات ہو جائے۔ تو ہمیں نبیوں میں اس انداز سے فرق نہیں کرنا چاہیے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کر سکتے اس حوالے سے۔ سب نبی ہیں، رسول ہیں، اور ہمارے لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن جن کا اللہ نے ذکر کیا نام لے کر، ان پر نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ نے جو جو ان کے عادات حمیدہ اور بہترین خصائل بیان کیے تو ہمیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ انعام میں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، تو آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالعموم
تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ حکم ہماری پوری امت کو بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو کہ حنیف تھے، یک طرفہ تھے۔ تو ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کا اس طرح تذکرہ نہیں کرنا۔ ایمان لانے میں انبیاء کرام علیہم السلام میں فرق نہیں کرنا، اور اس انداز سے ان کا مقابلہ نہیں کرنا کہ کسی کی تنقیص ہو۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام اور درجے کا فرق ہے، یہ فرق ہم نہیں پہچان سکتے۔ ہمارے پاس ایسی صلاحیت، ایسا علم نہیں ہے کہ ہم انبیاء کرام اللہ کے جلیل القدر رسول علیہم السلام اجمعین ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے اندر یہ علم نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین جنہوں نے انہیں نبی اور رسول بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین جنہوں نے انہیں علم دیا ہے اور جنہوں نے انہیں یہ مقام دیا ہے، اللہ رب العالمین تو علام الغیوب ہیں، اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ بطور خالق، مالک، رب ہونے کے، معبود ہونے کے اللہ بیان کر سکتے ہیں، اور اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو رسولوں کا مقام اور مرتبہ اس میں تفاوت ہے۔ ہمیں اس کو اس انداز سے نہیں ذکر کرنا، ڈسکس کرنا، جس سے کسی کی تعریف کرتے کرتے دوسرے کی اس انداز سے بات ہو جائے کہ دوسرے کی تنقیص ہو جائے۔ یہ بڑا ایک نازک مقام ہے۔ عام مجلسوں میں یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے، ہاں علمی مجلسوں میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں میں تفاضل رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور فضیلت کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ، بعض رسولوں سے تو اللہ نے کلام کیا، اللہ نے انہیں شرف تکلم بخشا، اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ نبی جن کے بارے میں بعض دفعہ یہ بات ہو جاتی کہ جی وہ سخت تھے، اور ہم یہ بات کرتے ہوئے بعض دفعہ دھیان نہیں کرتے، اور یہ آیت، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بعض دفعہ ایسی بات ہو جاتی ہے، تو یہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ان معاملات میں۔ تمام انبیاء کرام ہمارے لیے ایمان لانے کے اعتبار سے برابر ہیں، ہم ایمان لانے کے اعتبار سے کسی میں فرق نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اس طرح ہمارے لیے سیدنا یونس علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے جن کا جتنا ذکر کیا ہمارے لیے ان سب باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اور ہماری امت کو بھی حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولادوں پر، موسیٰ، عیسیٰ پر جو نازل کیا گیا ہم اس سب پر ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں، اور پہلے پارے میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا۔ تو جس طرح ہمیں اس پر ایمان لانا ہے جو ہم پر نازل ہوا قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے جو سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں جو انبیاء تھے علیہم السلام اجمعین، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام اجمعین۔ یہ کہنا کہ بعض انبیاء نے بد دعا کی ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے جن جن انبیاء و رسول کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور سختی کا سامنا کرنا پڑا، تو سب نبیوں نے تقریباً بد دعا کی ہے، اور بد دعا کرنا
کوئی ناجائز نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ظالم لوگوں پر، کافر لوگوں کے خلاف بد دعا کرنا بالکل ناجائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود لعن طعن کیا ہے بدبختوں کو، شیطان کو اللہ نے خود لعن طعن کیا ہے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت شیطان مردود کو پکارتے ہیں، سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، وہ شیطان لعنہ اللہ جس پہ اللہ نے لعنت کر دی. اور اللہ نے لعنت بھی ایسی کی، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے. اللہ نے خود لعنت کی. اسی طرح جو شیطان کے نقش قدم پر چلے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، کفر و شرک کرے، ایسے لوگوں پر بھی قرآن کریم میں ہمیں لعنت ملتی ہے. اللہ نے یہود پر لعنت کی اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے لعنت کی گئی. بعض لوگ تقابل کرتے ہیں، دیکھو جی حضرت موسیٰ اور حضرت نوح نے تو بد دعا کر دی، حضرت عیسیٰ نے تو بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، حضرت ابراہیم نے بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کیا. حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے قرآن میں لعنت کروائی ہے یہود پر. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی. تو کفار پر اور ظالموں پر جن کے بارے میں یہ پکا پتہ ہو ان کا انجام برا ہے اور وہ کفر پہ فوت ہوئے ہیں اور وہ انبیاء کو معلوم ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے. کوئی لعنت کرنا، بد دعا کرنا جائز ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو بد دعا کی، یہ سمجھنا کہ باقی انبیاء نے بد دعا نہیں کی، باقی انبیاء نے بھی بد دعا کی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم کہیں کہ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے بھی بد دعا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ایک موقع پر ان لوگوں پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیں اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر وہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، آپ سجدے میں تھے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے لے کر، 7 افراد تھے، تو آپ نے ان پہ لعنت کی اور آپ نے ان کے خلاف بد دعا کی. اثر کی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام کو جو قراء تھے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا تھا. آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تقریباً 1 مہینہ، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ ان لوگوں پر بد دعا کرتے رہے. تو یہ سمجھنا کہ جی نبی فضیلت والا نبی تو وہ ہے جو بد دعا ہی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی ہے اور دیگر انبیاء و رسول بھی بد دعا کرتے رہے ہیں. تو بد دعا کرنا منع نہیں ہے. اور یہ جو سیدنا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا شاید، سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو صراحت موجود ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اے نوح، اب آج کے بعد جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب جب اللہ نے بتا دیا کہ کسی نے ایمان نہیں لانا، تو اب گویا کہ آپ یہ سمجھیے اگر وہ زندہ بھی تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ کفر پر فوت ہو چکے ہیں، اور جو کفر پر فوت ہو جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی بد دعا ہو سکتی ہے. بلکہ انبیاء تو جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، انبیاء تو انہیں لعن طعن کرتے گئے ہیں. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، حضرت شعیب کہتے ہیں میں تو کافر قوم پر افسوس بھی کیوں کروں. جب قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام، دیگر حضرت صالح علیہ السلام کہتے رہے میں تو تمہیں نصیحت کرتا رہا، تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، اب آج تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو بد دعا کی ہے، یہ بد دعا اسی وقت کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ایک قوم کو دعوت دے رہا ہو
اور وہ نبی سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے کہ میری قوم ایمان لے آئے؟ نبی ہی اپنی قوم کے بارے میں یہ بد دعا کر دے، اے اللہ اب ان کے دل پہ ایسی مہر لگا دے کہ یہ عذاب دیکھے بغیر ایمان ہی نہ لائیں۔ آپ کو پتہ ہے عذاب دیکھ کر ایمان لانا وہ تو ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو نبی یہ دعا کیسے کر سکتا ہے بالکل ابتدا میں کہ اے اللہ اب یہ ایمان ہی نہ لائیں؟ نبی تو اللہ مبعوث ہی اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ نبی سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہوگا اپنی قوم کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے پتنگے ہوتے ہیں تو وہ آگ پہ آگ کے ارد گرد وہ جلتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، میری تمہاری مثال ایسے جیسے تم آگ کے گڑھے کے کنارے ہو اور تم اس گڑھے میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں میں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ نبیوں کا کردار ہوتا ہے، نبیوں اور رسولوں کا۔ تو یہ نبی اپنی قوم کے خلاف بلا وجہ تو بد دعا نہیں کرتے، اور خاص طور پہ یہ بد دعا کرنا کہ وہ ایمان ہی نہ لائیں۔ تو یہ بد دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ شروع دور کی بات نہیں ہے جس طرح بعض دفعہ مغالطہ کسی کو ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے رب تباہی ڈال دے ان کے مالوں پر اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، یعنی مہر لگا دے ان کے دلوں پر۔ یہ ان پر مہر اللہ پہلے لگا چکے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو بڑے بڑے سرداروں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ ایسے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پہ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو یہ مہر اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کے سرداروں پر بھی لگا دی تھی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کر دی۔ اب ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ کفر پہ شرک پہ فوت ہو اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہدایت کی۔ اگر نبی کو پتہ لگ جائے اللہ سے کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے تو گویا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے ان کا کفر و شرک پر ان کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا تو کافر کی تو زندگی ہی موت کے برابر ہوتی ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ امکان ہوتا ہے شاید یہ ایمان لے آئے، لیکن جس کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ اس نے ایمان نہیں لانا تو وہ ایسے ہی جیسے کفر پر شرک پر اس کی موت ہو چکی ہے، باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اب اس کے لیے بد دعا کرنا، اس پہ لان تان کرنا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اے اللہ ایک کافر کو بھی باقی نہ چھوڑو، اللہ نے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ سارے کافر جو ہیں اس عذاب میں مبتلا ہوئے، صرف حضرت نوح اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بچے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا کی۔ تو اس بد دعا کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انبیاء کوئی یہ اپنے قوم کے بارے میں کوئی زیادہ رحم دل نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ واللہ تعالی عالم۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بشمول سیدنا موسیٰ، سیدنا نوح علیہ السلام، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ تمام انبیاء اور ان انبیاء اور یہ انبیاء بھی اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ رحم دل تھے اور بہت زیادہ کوششیں کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعوتکما۔ دعوت کا کیا معنی کریں گے؟ دعا۔ دعوت ہم اردو میں دعوت کا معنی کسی کو بندہ کسی کو دعوت پہ بلائے، وہ دعوت سے مراد وہ لیتے ہیں، حالانکہ دعوت اور دعا اس کا روٹ ایک ہی ہے۔ دعوت میں جو تا ہے یہ مؤنث کی تا ہے، تو دعوہ، اور دال عین اور واو، دعا میں جو الف ہے یہ واو سے بدلا ہوا ہے، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، دعوت یا دعا۔ اور دعوت کو دعوت اس لیے کہتے ہیں ہم اردو میں، وہ عربی سے آیا ہے کیونکہ اس میں بھی لوگوں کو کھانے پر بلایا جاتا ہے، اور دعا میں بھی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو دعوت کا یا دعا کا مطلب پکارنا، تو یہاں دعوت دعا کے معنی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا۔ کن دونوں کی؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ بھئی دعا تو حضرت موسیٰ نے کی تھی، پیچھے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا بھی ذکر ہے۔
حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت، حضرت موسیٰ کی بد دعا ہے یہ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے یا بد دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں کی دعا چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، دونوں کو دعوت یا دعا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ تو دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، تو یہاں دو کی دعا کا ذکر کیوں ہوا؟ جی نہیں، دعا تو حضرت، ہاں مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے۔ جو آمین کہتا ہے وہ دعا میں پوری طرح شریک ہوتا ہے، جیسے وہ خود دعا کر رہا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ دعا کرے، اکٹھی دعا ہو رہی ہو اور سننے والے آمین کہہ رہے ہوں، تو سننے والے آمین کہیں تو بالکل اس طرح ہوتے ہیں جس طرح وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے، تو گویا کہ اللہ نے کہا تم دونوں دعا کر رہے، تم دونوں بد دعا کر رہے تھے، تو اللہ نے تم دونوں کی بد دعا قبول کر لی ہے۔ فاستقیما، پس تم دونوں ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو۔ استقیمہ استقامت سے ہے، استقیمہ کا جو الف ہے تثنیہ کا ہے، بفعل امر کا صیغہ ہے، اصل میں تستقیمانی سے، استقیمہ امر میں تو آخر سے نون گر جاتا ہے، نون، تو یہ الف تثنیہ کا ہے۔ فاستقیما، تم دونوں ڈٹے رہو، ولا تتبعانی، اور نہ تم دونوں پیروی کرو، سبیل الذین لا یعلمون، ولا تتبعانی، اور ہرگز نہ تم دونوں پیروی کرو۔ یہ جو نون مشدد ہے یہ زور پیدا کر دیتا ہے، لا کا مطلب نہ، تتبعانی تم دونوں پیروی کرو، نون مشدد نے زور پیدا کر دیا، تم دونوں ہرگز نہ پیروی کرنا، اے موسیٰ و ہارون علیکم السلام، تم دونوں ہرگز نہ پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے رستے کی جو جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ نے وحی کا علم دیا تھا۔ وحی کا علم اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے، اور یہ اللہ سکھاتے ہیں، اور یہ بڑا بابرکت علم ہوتا ہے۔ انبیاء پر اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر، تو جو اللہ نے انبیاء کو علم دیا ہوتا ہے، وہ انبیاء وہ وحی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو مسلمان انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس وحی پر ایمان لاتے ہیں، اس وحی کو سیکھتے ہیں، جو جتنا اس وحی کا علم سیکھتا ہے اتنا وہ عالم ہوتا رہتا ہے، اور وہ علم کا بڑا بلند مقام اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس علم سے، جو اللہ انبیاء کو وحی کا علم دیتے ہیں، اس علم سے کا انکار کریں، انبیاء پر ایمان نہ لائیں، انبیاء کی وحی پر ایمان نہ لائیں، چاہے وہ دنیاوی طور پر کتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی دنیاوی طور پر پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مالدار، کتنے ہی اقتدار والے کیوں نہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ لا علم لوگ ہیں۔ کس سے لا علم ہے؟ حقیقی جو علم ہے، جو اصل دنیا کی حقیقت ہے، اور آخرت کے اندر جو اللہ نے جزا اور سزا رکھی ہے، جو اصل زندگی ہے، وہ اصل زندگی اور حقیقی باتیں تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو لا یعلمون سے مراد کون لوگ ہوئے؟ لا یعلمون سے مراد کفار ہوئے، فرعون اور اس کے ساتھی۔ تو فرمایا کہ فرعون اور اس کے ساتھی جو کچھ نہیں جانتے، ان کے رستے کی ہرگز پیروی نہ کرنا، یعنی دنیا داروں کی، چاہے وہ دنیاوی طور پر کتنے ہی وہ دنیاوی طور پر کتنی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ لا علم ہوتے ہیں حقیقی علم سے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اور اللہ نے جو جزا سزا تیار کر رکھی ہے اس کے بارے میں، جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہدایت کی صورت میں دے رکھا ہے، اس سے وہ باخبر ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ دنیا میں کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، دنیا میں کتنی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، تو وہ لا علم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری باتیں بڑی جانتے ہیں، بڑا پتہ ہے ان کو دنیا کی باتوں کا،
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے، اخروی علوم سے، وہ علوم، وہ چیزیں جو انہیں آخرت میں کامیاب کریں، جو حقیقی کامیابی ہے، اس سے بالکل ہی بے خبر ہے، خبردار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی رستے کی پیروی نہیں کرنی جو نہیں جانتے، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے رستے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرنی، ان کے طور طریقے پر نہیں چلنا۔ السلام علیکم سر، کوشچن تھا میرا۔ وعلیکم السلام جی۔ جس سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، مطلب جو اللہ بات کر رہے ہیں، تب بھی تو ایمان نہ لاتے نا، مطلب اس میں زیادہ تر انسان کی انا ضدی ہوتی ہے جو اس کو اس سے روکتی ہے، ورنہ شیطان تو جانتا ہے نا کہ کیا ہونا ہے آخرت میں اور اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ اصل میں علم یعلم جاننا، ہم جاننے کا مطلب سمجھتے ہیں جیسے کسی کو کچھ معلومات مل گئیں، اصل میں جاننا صرف معلومات کا نام نہیں ہوتا، علم صرف کسی چیز کے جاننے کا نام نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک کافر کو پتہ لگ جائے، یا مثلا ابلیس ہے، اسے پتہ ہے جنت اور جہنم ہے، ابلیس کو نے تو یعنی باقاعدہ آسمانوں پہ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو ابلیس نہیں جانتا تھا جنت اور جہنم کو، لیکن کیا ابلیس کو ہم عالم کہیں گے، عالم فاضل کہیں گے؟ اس معنی میں جس علم کے اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کرتے ہیں اور جس کے اللہ اہمیت بیان کرتے ہیں، ابلیس اس حوالے سے عالم نہیں ہے۔ یعنی علم صرف جاننے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے دنیاوی علوم میں ہم علم جاننے کے نام کو ہم کہتے ہیں جاننے کو، اللہ تعالیٰ کے مطابق تو علم وہ ہے جس پر عمل ہو، یعنی وہ علم جو ہمارے لیے نافع ہے، نفع بخش ہے۔ اب جو نفع بخش نہیں ہے وہ اصل میں علم ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے سکھایا ہے مجھے اس سے نفع دے، وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے، وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حقیقی علم ہوتا ہی وہ ہے جس پر عمل ہو۔ اگر علم پر عمل نہ ہو، ظاہراً تو وہ علم ہے، حقیقت میں وہ بھی علم نہیں ہے۔ ایک بندہ دنیا میں ہمیں بڑا ہی عالم فاضل نظر آئے دینی طور پر، لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے حقیقی بات کا، تو اللہ کے ہاں وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں علم کون سا ہوتا ہے؟ علم وہ ہوتا ہے جس پر انسان عمل بھی کرے۔ تو بہرحال یہاں یعنی فرعون اور اس کے سردار مراد ہیں۔ اصل میں انسان بڑا کمزور ہے، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، انسان دیکھتا ہے کہ فوری فائدہ کہاں ہے، فوری جو ہے نا وہ نعمتیں اور فوری فوائد جو ہے نا وہ کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، تو لوگ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسے طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا اور قیامت تک کا دین ہے، ہمیشہ دین اسلام میں دنیا داروں کی، برے لوگوں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا، اور اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں آپ کو 10 جگہ یہ انداز ملے گا۔ اور یہ حکم اللہ نے عام لوگوں کو نہیں، انبیاء کو دیا ہے، رسولوں کو دیا ہے۔ یہاں دیکھیے وَلَا تَتَّبِعَانِ کا مخاطب کون ہے؟ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہم السلام۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور تم دونوں اے موسیٰ اور ہارون ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو جانتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے تو پیروی کرنی بھی نہیں تھی، نبیوں سے تو امکان ہوتا بھی نہیں ہے کہ نبی کفر کی اور کفر کے سردار ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے لگے۔ اصل میں لوگ جو ہیں وہ دنیاوی چوکا چوند سے، دنیاوی اقتدار سے اور ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو لوگ نبیوں کو مخاطب کیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، نبیوں کو مخاطب کر کے لوگوں کو روکا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی کا ابتدا ہے، پہلی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقین کی اتباع نہ کریں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ دیکھیے ہم کمزور ہیں، ہم انسان، اللہ یہ آیتیں ہمارے لیے اللہ نے نازل کی ہیں، خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے، امت کو بتانا مقصود ہے۔
نبی بھی اگر اطاعت کرے، نبی اطاعت نہیں کرتا، اگر نبی بھی اطاعت کرے تو نبی بھی وہ کامیابی کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو ایک امتی جو ہے وہ کافروں کی پیروی کر کے اور ان کی اطاعت کر کے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے تو تم مرتد ہو جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ یہ کافروں کی پیروی اور کافروں کی مشابہت، اور کافروں کو اللہ دنیا کی چکا چون دے دیتے کیونکہ اللہ نے آخرت میں کچھ نہیں دینا ہوتا۔ پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات ہوئی ہے اس موضوع پر۔ تو اللہ کافروں کو دنیا کی چکا چوند بعض دفعہ دے دیتے ہیں، تو جو لوگ ہلکے ایمان والے ہوتے ہیں یا تو بعض دفعہ اللہ معاف کرے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ بڑا ایسے کفار کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور آج دیکھیے آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان کہتے ہیں ہم دنیا میں ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، ہم دنیا میں ذلیل ہیں، اگر ہمیں آج ترقی کرنی ہے، ہم پاکستان میں ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں، ہمارے عوام ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں امریکہ اور یورپ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یعنی اللہ کتنی صراحت سے کہتے ہیں، یعنی وہ فرعون کہ جس کی تہذیب دنیاوی طور پر ایک بڑی تہذیب شمار ہوتی تھی، آج بھی اس کی تہذیب کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ تہذیب کسی طرح آج یورپ اور امریکہ کی تہذیب سے کم نہیں تھی، اس سے بڑھ کر تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اور ہارون ان کے رستے کی پیروی نہیں کرنی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے ان کے رستے پر عمل کر کے ہم دنیا میں ترقی کریں گے، حالانکہ دنیا کی ترقی اصل میں وہ ترقی ہے ہی نہیں، اصل تو آخرت کی ترقی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری آخرت کی اصلاح ہوگی دنیا کی اصلاح کے ساتھ۔ دنیا میں اگر اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، وہ طریقے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، تو آخرت تو جو حقیقی ہے زندگی ہے، لہی الحیوان جو اصل زندگی ہے، وہ تو کامیاب ہوگی ہی ہوگی۔ دنیا کی بھی کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمیں ان وعدوں پر یقین نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی۔ یہی ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ نبی کے فرمان آج ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی کوئی ایک آیت کیا، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک شوشہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ اسی طرح موجود ہے، احادیث اسی طرح موجود ہیں۔ لیکن آج مسلمان کیوں کمزور ہے؟ قرآن تو موجود ہے، احادیث تو موجود ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، وہ یقین نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا، جو سلف صالحین کا ایمان تھا، وہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کفار کے طریقے پر عمل کر کے دنیا کی کامیابی، تو ہم شاید دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہی نہیں ہم، اور ہم سمجھتے ہیں وہ کفار کے طریقے پر عمل کر کے وہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک اتنی صراحت سے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کفار کی جتنی مرضی اطاعت کر لو، جتنی مرضی پیروی کر لو، یہ کفار تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ایک ہی صورت میں یہود و نصارہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں، اور وہ صورت کیا ہے کہ تم بھی یہودی عیسائی بن جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہو جائیں، تم الٹا بھی لٹک جاؤ، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تم دونوں ڈٹے رہو۔ ڈٹے رہو سے کیا مراد ہے؟ دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے اس کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تم دونوں ڈٹے رہو، کیا مطلب؟ تم دونوں دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو گی تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو استقامت سے مراد اللہ تعالیٰ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دعا پر استقامت مراد ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہوتا کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، ایک دفعہ دعا کی، دو دفعہ دعا کی، 4 دفعہ دعا کی، 10 دفعہ دعا کی، دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اگر پہلی تفسیر لیں مفسرین، پہلی تفسیر وہ کہتے ہیں فاستقیما سے مراد اپنی دعا پر ڈٹے رہو، دعا کرتے رہو مسلسل۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کتنی اتھینٹسٹی ہے اس بات کی، کہتے ہیں 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی یہ دعا قبول ہوئی تھی، 40 سال کے بعد۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنے چاہیے، چاہے دعا جس انداز سے ہم دعا کر رہے ہیں اس انداز سے قبول ہونے میں سالہ سال کا وقت لگ جائے،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اللہ نے انہیں اولاد دی بڑھاپے میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے ان کی شادی ہوئی، ظاہری بات ہے کہ جوانی میں شادی ہوتی ہے، وہ جوانی سے دعا کرتے رہے اور اللہ نے انہیں بڑھاپے میں جا کر اولاد دی. حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی. اور وہ فرماتے ہیں، انہوں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اب تو سر جو ہے وہ رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر جو ہے وہ سفید ہو گیا سارا. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں تو کبھی آپ کو پکار کر بدبخت رہا ہی نہیں، محروم رہا ہی نہیں کبھی. حالانکہ اتنا واضح ہے اس دعا کے اندر کہ حضرت زکریا علیہ السلام، یا تو ہم کہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں پہلی دفعہ دعا کی تھی، جب سے ان کی شادی ہوئی تب سے دعا کر رہے تھے اولاد کے لیے، لیکن نہیں ہو رہی تھی. لیکن دیکھیے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ جو اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں، ان کے بہترین طور طریقے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کر کے دعا پر ڈٹے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے سالہ سال اگر دعا قبول نہ بھی ہو، اور کبھی یہ دل میں نہیں لانا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. اصل میں ایک بات پہلے سمجھ لیجئے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی دعا کے منافی کوئی چیز ہو، ورنہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اصل میں دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، 3 صورتیں ہیں، آپ سمجھ لیجئے. ایک صورت یہ ہے کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ایز اٹ از قبول ہو جائے، ہم دعا مانگے ساتھ ہی قبول ہو جائے. ایک صورت یہ ہے کہ جو پہلی صورت سے زیادہ بہتر ہے، وہ یہ صورت ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا اس طرح قبول نہ ہو. حدیث مبارکہ میں، حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جس طرح ہم دعا مانگ رہے ہیں اس طرح قبول نہ ہو، لیکن اللہ ہماری اس دعا کے نتیجے میں کوئی بڑی مصیبت ہم سے ٹال دے، کوئی بڑی مصیبت کا ہم نے شکار ہونا ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اللہ ہماری اس دعا کی وجہ سے وہ بڑی مصیبت ہم سے ٹال دے. اور وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس دعا کی قبولیت میں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو بڑی مصیبت کے ٹلنے میں اس انسان کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ جو قبولیت کی صورت ہے، یہ پہلی دعا قبول ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ اللہ ایک بڑی مصیبت ٹال دے. اور تیسری صورت اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا کوئی بڑا صلہ دے دے، انسان کو کوئی بڑا درجہ دے دے، اللہ آخرت میں عذاب سے محفوظ کر لے، کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے، اللہ انسان کو جنت میں داخل کر دے، نیکیوں کے پہاڑ اللہ تعالیٰ انسان کو دے دے. تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے. انسان کو کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا. جو بندہ یہ بات کہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی جب تک جلدی نہ کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنے سے مراد یہ انسان کے میں نے دعا کی تھی، دعا قبول نہیں ہوئی. تو سالہ سال دعا کر کے بھی انسان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پہ پڑھیں، حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں انہ کان بی حفیہ، کہ میرا اللہ تو میرے ساتھ بہت ہی مہربان ہے. حالانکہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑھاپے میں جا کر قبول ہوئی ہے اولاد کی. حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ سے مانگ کر کبھی محروم رہا ہی نہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حالانکہ دعا ان کی بھی جوانی سے جب سے وہ دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اور یہاں سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، جلیل القدر، ہمارے لیے اسوہ ہیں. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں اور دعا پر ڈٹے رہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں استقامت سے مراد آپ یعنی صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے دین کی دعوت دیتے رہیں، یہ مراد ہے. دونوں تفسیریں ہیں، بہرحال دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بڑھاپے میں کہ اے اللہ تعالیٰ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بیوی بانجھ ہے، سر سفید ہو چکا ہے، لیکن اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی میں محروم نہیں رہا. جب اللہ نے دعا قبول کی، فرشتوں نے دعا کی قبولیت کی بشارت دی، اس وقت بھی حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے.
اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں ہی کرتے رہے۔ اگر یہ آیات پڑھیں تو ان آیات سے بڑا واضح محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا سا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جلدی جلدی شارٹ کٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہیں ہمارے منہ سے کوئی چیز نکلے اور اللہ قبول کر لے، اس طرح ہوتا نہیں ہے عام طور پر۔ اور اس طریقے سے، اس شارٹ کٹ سے، اس طریقے سے نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے، فاتبعهم بس پیچھا کیا ان کے، بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکر نے، بغیا وعدوا سرکشی کرتے ہوئے اور دشمنی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے۔ لمبے عرصے کے بعد آخرکار پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، یہاں اختصار ہے، دوسری جگہ پر تفصیل موجود ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون کو پتہ لگا کافی دیر بعد، جب فرعون کو پتہ لگا، بنی اسرائیل تو پیدل نکلے تھے، تو فرعون نے جلدی جلدی اپنے فوجیوں کو اکٹھا کیا اور اس نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا۔ وہ کہنے لگا ہم بنی اسرائیل کو کیسے جانے دیں اور ان کو کیسے بھاگنے دیں، یہ تو ہماری غلامی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ ہم نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، یہ ہمارے چنگل سے بچ کے جا کیسے سکتے ہیں۔ تو فرعون ان کے پیچھے آیا اپنی فوج کو لے کر، اور فرعون کی فوج جو ہے وہ تیز ترین سواریوں پر سوار تھی، بڑی تیزی سے وہ بنی اسرائیل کے پیچھے پہنچ گئے۔ اب جب وہ پیچھے پہنچے، بنی اسرائیل کے آگے سمندر آ چکا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، دور تھا ابھی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں عصا مارا تو وہاں رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے حکم سے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس رستے سے سمندر پار کر رہے ہیں۔ فرعون جب پہنچا کنارے پر سمندر کے، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ آگے رستہ پار کر چکے تھے۔ فرعون نے دیکھا رستہ بنا ہوا ہے، تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، رستہ بنا ہوا ہے، اسی رستے سے ہم بنی اسرائیل کے پیچھا کرتے ہیں۔ تو اسی رستے پر فرعون اور اس کی پورا لشکر، پورا آل فرعون جو ہے وہ پیچھا کیا، اور جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے، بنی اسرائیل وہاں سے آگے جا چکے تھے، تو اللہ نے وہ رستہ ختم کر دیا اور وہ فرعون اور اس کا جو لشکر ہے سارا غرق ہو گیا۔ ہاں، یہ سوال ہے کسی کا، ڈٹے رہنے کے حکم سے پہلے دعا قبول کرنے کا ذکر ہے۔ یعنی اصل میں یہ ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، یا تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، یہ بتایا گیا ہے۔ ابھی وہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، آگے اللہ نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے میں نے ذکر کیا، مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے کہ 40 سال کے بعد، بعض نے لکھا 40 دن کے بعد، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو پہلے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قبول ہے، قبولیت میں کچھ وقت لگے گا۔ تو کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اسرائیلیات وغیرہ کے حوالے سے، کہ یہ 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ تو استقامت کا حکم ہے، یعنی یا تو استقامت سے مراد دعا میں استقامت ہے، یا استقامت سے مراد اللہ کے احکامات پر ڈٹے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے، فاتبعهم فرعون، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، سرکشی کرتے ہوئے اور دشمنی اور بغاوت کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے۔ اصل میں فرعون کو پہلے ہی بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھنے کا حق نہیں تھا۔ اب لمبا عرصہ، سینکڑوں سال اس نے گویا کہ اس نے اور اس کے آباء و اجداد نے غلام بنائے رکھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہی دو مقصد سے تھا نبی بنا کر، ایک تو وہ فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دیں، بنی اسرائیل کو دعوت دیں، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکالیں۔ فرعون کے لیے ضروری تھا فرعون ان کو اپنی غلامی سے نکالتا اور ان کو ان کے حقوق دیتا، لیکن جب فرعون نے یہ کام نہیں کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ تو فرعون کا ان کو محکوم بنا کر رکھنا اور پھر اب ان کی پیچھا کرنا، ان کو یعنی وہ نکل نہ جائیں، اسے روکنے کی کوشش کرنا، یہ ہر چیز ظلم اور زیادتی تھی، بغاوت تھی، یہ سرکشی تھی۔
حتی اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب آ لیا اس کو یعنی فرعون کو الغرق غرق ہونے نے، قالا تو کہا آمنت میں ایمان لایا انہ بے شک وہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں الا الذی مگر وہ آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، یعنی میں بھی اس پر ایمان لایا اس پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، وہ ذات جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرعون کہنے لگا میں بھی مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام کی تھی۔ فرعون کو جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن کیا اب، وقد عصیت اور تحقیق تو نافرمانی کرتا رہا قبل پہلے، وکنت من المفسدین اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اب تو ایمان لاتا ہے، اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یعنی فرعون ایمان لایا جب وہ غرق ہونے لگا، تو جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت تو آپ سمجھیے اب تو موت کا عمل شروع ہو گیا تھا اس کا۔ جب موت کا عمل شروع ہو جائے، جب جان حلقوم میں پہنچ جائے، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت تو ہر شخص ایمان لے آتا ہے، بدتر سے بدتر شخص، سرکش سے سرکش شخص ایمان لے آتا ہے۔ ہر کافر، چھوٹا کافر ہو بڑا کافر ہو، مرتے وقت ہر کوئی ایمان لے آتا ہے۔ فرعون سے بڑا سرکش کون تھا؟ فرعون بھی مرتے وقت ایمان لے آیا، لیکن یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ کب تک ایمان قابل قبول ہوتا ہے؟ موت سامنے دیکھ کر بھی ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ کب تک ایمان قابل قبول ہوتا ہے؟ جب تک جان نکلنے نہ شروع ہو، انسان کی جان حلق میں نہ پہنچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے ما لم یغرغر، تو اس وقت تک ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کسی کا موت کا عمل شروع نہیں ہوا تو اس کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے؟ ایک بندہ شدید بیمار ہو، اس کو اس بیماری سے نکلنے کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت بھی ایمان قابل قبول ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو، اپنے چچا کو، وہ مرض الموت میں تھے، تو آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی اور آپ نے کہا کہ اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، اللہ کے ہاں جھگڑا کروں گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے بدبخت ابو جہل اور امیہ بن ابی خلف موجود تھے۔ دیکھیں بدترین سوسائٹی، بری سوسائٹی کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے رہے کہ کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مرو گے؟ مرتے وقت پوری زندگی تو تم اس کے ملت پر رہے، اب مرتے وقت اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ دونوں کہتے رہے کہ عبد المطلب کے دین کو چھوڑو گے۔ تو آخری بات جو ابو طالب نے کہی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا ابو طالب نے، اور کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کو اس حالت میں ایمان پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ایمان پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بھی ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ یعنی بالکل موت کے قریب ہو، اس وقت بھی اس کا ایمان قابل قبول ہے اگر وہ ایمان لے آئے۔ اصل میں اگر ابھی موت شروع نہیں ہوئی تو موت تو کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا میری موت اسی وقت ہی آنی ہے، ممکن ہے کہ پھر مزید مہلت مل جائے۔ ہاں جب ایک انسان کا موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب کوئی ہمارے عذاب کو دیکھ لے، عذاب آ جائے، پھر کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا ایسا طریقہ ہے جو اللہ کے بندوں میں گزر چکا ہے۔ تو اب فرعون نے بھی اس موقع پر جب ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، جیسے ایک سوال تھا، میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے کافر کی بات کی ہے نا کہ جب اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے تب تو توبہ قبول نہیں ہوتی، تو جو برا کام مسلمان ہے مطلب وہ تو پہلے ہی مان لے آیا، تو جب اس کے سامنے آ جائے تو موت کا مشروع ہو جائے اور وہ توبہ کرے، اس کی قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں، یعنی جو وہ نیک عمل کر چکا ہے وہ اس کے قابل قبول ہے۔ جو وہ اب کسی گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں صراحت سے موجود ہے، قرآن کریم میں اللہ نے
کافر کی بات بھی کی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں مومن اور اس کے نیک عمل کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے۔ سورہ انعام دیکھیں جی، سورہ انعام آیت نمبر 158، اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے کفار ایمان نہیں لا رہے، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا ان کے پاس اللہ آ جائے، فرشتے آ جائیں یعنی روح قبض کرنے کے لیے، یا اللہ آ جائے یعنی قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے، یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں بڑی بڑی، سورج مغرب سے نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی نفس کو جو ایمان نہیں لایا ابھی تک، اس کو اب اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے ابھی اپنے ایمان میں کوئی خیر نہ کمائی ہو تو اس کو کوئی خیر فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی اگر ایک شخص ایمان نہیں لایا تو اس کو مرتے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور اگر ایک شخص ایمان لا چکا ہے اور ایمان لانے کے بعد کوئی نیک کام نہیں کیا تو مرتے وقت نیک کام کرنے کا ارادہ اور برے اعمال سے توبہ وہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو صرف کافر کے لیے یہ نہیں ہے، یہ مومن کے لیے بھی ہے، یعنی مرتے وقت کی کوئی توبہ، چاہے وہ کفر سے توبہ ہو، چاہے وہ ایک مسلمان گناہ سے توبہ کرے، سود سے توبہ کرے اور قتل سے اور ان چیزوں سے توبہ کرے، تو وہ مرتے وقت قابل قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو، لِمَنْ خَلْفَكَ اس کے لیے جو تیرے پیچھے ہے، آیا نشانی، لمن خلفک جو تیرے پیچھے ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعد والوں کے لیے۔ ہم آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ کریں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ فرعون ایک بہت بڑا سرکش تھا، اور رب ہونے کا اور سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اور دنیاوی طور پر مصری تہذیب، اور وہ پھر وہ اس کا بادشاہ تھا، اور بہت مال و دولت، بہت اقتدار، لیکن جس طرح اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور کس طرح اللہ نے پھر اسے ذیل و خوار کیا اور اللہ نے اسے تباہ و برباد کیا، تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بن جائے گا بعد والوں کے لیے۔ اور کیسے پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کے بالمقابل اسے شکست سے اور موت سے اور ہلاکت سے دوچار کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے البتہ غافل ہوتے ہیں، جس طرح فرعون غافل رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج کے دن اے فرعون ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن کے ساتھ، یعنی آج کے دن تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے، تیرے بدن کو ہم نکال دیں گے سمندر سے۔ سمندر کے اندر جب رستہ ختم ہو گیا تو اب سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت گہرا ہوتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیاں اور دیگر جانور وہ مرنے والوں کی لاشوں کو وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے بدن کو ہم مچھلیوں کی خوراک نہیں بننے دیں گے، تیرے بدن کو ہم صرف سمندر کے اوپر نہیں لائیں گے، تیرے بدن کو ہم سمندر سے باہر لا کر تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، تیرا بدن لوگوں کے سامنے ایک عبرت بنے گا۔ فرعون اتنا سرکش تھا کہ جب بتایا گیا لوگوں کو کہ فرعون اور اس کا آل لاؤ لشکر غرق ہو گیا، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو یقین نہیں کریں گے، اللہ نے فرعون کا جسم جو ہے وہ کنارے پر لا کر لوگوں نے دیکھ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فرعون کا جسم آج تک محفوظ ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آج سے 100-150 سال پہلے فرانس وہ جو ہے نا فرعون کی ممی ہے وہ مصر میں، وہ باقاعدہ لوگوں نے تحقیق بھی کی ہے اور وہ فرعون کی ممی ہی ہے۔ یہ بات کسی آیت سے کسی حدیث سے اس کو تائید نہیں پہنچتی کہ فرعون قیامت تک اس کا جسم محفوظ رہے گا۔ بعض لوگ اس کے لیے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ
وہ فرعون کی ممی ہے کہ نہیں وہ ایک الگ موضوع ہے. ہو سکتا ہے فرعون کی ممی ہو اور ہو سکتا ہے فرعون کی ممی نہ ہو. لوگ تحقیقات کرتے رہتے ہیں اور سائنسدان تو سائنسدانوں نے جو ممی وغیرہ پر تحقیقات کرتے ہیں انہوں نے تحقیقات کی ہیں. ان کا کہنا ہے یہ اسی دور کی ہے اور اس کو اتنے سال گزر چکے ہیں اور اس میں نمک وغیرہ کی مقدار ہے, پتہ لگتا ہے یہ اسی دور کا ہے, وہی فرعون ہے. تو ہم نے تحقیقات کی ہے, ہمیں لگتا ہے یہ وہ ہے. وہ ان کی تحقیقات اپنی جگہ وہ پہلے بھی یقینی نہیں ہوتی. تو ممکن ہے صحیح ہو ممکن ہے صحیح نہ ہو. اس آیت سے ان کی تحقیقات کو تقویت دینا اور اس آیت سے سمجھنا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی لاش جو ہے اس کی ممی وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی, یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ نے فَالْيَوْمَ آج کے دن کی بات کی ہے, چند دن کے لیے. اس کی اگر لاش محفوظ ہو گئی ہو وہ اس آیت کے کریمہ کا مفہوم ہے. اس کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ قیامت تک فرعون کی لاش محفوظ رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرعون کی لاش محفوظ نہیں تھی اور نہ کبھی کسی نے تقاضا کیا ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے. ہمیں تو فرعون کی لاش نظر نہیں آتی. فرعون کی لاش کا تو دعویٰ آج سے 100-150 سال 200 سال پہلے جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ یہ فرعون کی ممی ہے. اس سے پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا ہاں اور کون سے فرعون کی ہے. تو بعض لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں, اس آیت کو پیش نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر ہم یہ آیت پیش کریں, وہ جو فرانس کے سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں کہ یہ فرعون کی ممی ہے, اگر اس آیت کو دلیل کے طور پہ ہم پیش کریں گے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو اکثر مسلمانوں سے ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے, اگر وہ ہم کہیں کہ دیکھو جی اس آیت سے بھی ثابت ہوا یہ وہی ہے, وہ تحقیقات کرنے والے کہیں نہیں نہیں, تحقیقات سے پتہ لگا ہے یہ اس کی نہیں تھی کسی دوسرے کی تھی, تو ہماری قرآن کی آیت غلط ثابت ہو جائے گی. اس قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. یہ سمجھنا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فرعون بعد والوں کے لیے تب نشانی بنے گا جب اس کی لاش موجود ہوگی, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یعنی فرعون کا جو قصہ ہے یہ بعد والوں کے لیے قیامت تک والوں کے لیے عبرت ہے, اور ضروری نہیں ہے عبرت کے لیے اس کا جسم موجود ہو. اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ نے آج کے دن کی بات کی ہے. آج کے دن چند سال اس کی نعش محفوظ رہ سکتی ہے. وہ اس کی نعش محفوظ رہے نہ رہے وہ قیامت تک کے لیے عبرت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کے بارے میں فرمایا, سورہ بقرہ میں ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. وہ جو اصحاب سبت کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا, تو ان کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عبرت بنا دیا لما بین یدیہا وما خلفہا, ان کے سامنے والے لوگوں کے لیے اور بعد والے لوگوں کے لیے. تو اصحاب سبت بھی عبرت ہیں بعد والے لوگوں کے لیے فرعون کی طرح. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ اصحاب سبت اگر بندر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوں تو عبرت ہے ورنہ نہیں ہے. آج کے بندر ہرگز یہ اصحاب سبت نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے. جن اصحاب سبت کو بندر بنایا گیا تھا وہ 2-3 دن بعد ختم ہو گئے تھے, وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. تو اصحاب سبت کے عبرت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے بندر وہ اصحاب سبت ہی ہوں. اسی طرح فرعون ہمارے لیے عبرت ہے بعد والوں کے لیے. اس کی عبرت بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی نعش محفوظ ہو. اللہ نے اس کی نعش محفوظ کی تھی قیامت تک کے لیے, کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت میں. اس آیت میں الیوم کا ذکر ہے, آج کا دن, یہ چند دن اس سے مراد ہو سکتی ہے. سائنسدانوں کی تحقیقات صحیح ہیں کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہے. اس آیت سے انہیں کم از کم دلیل نہ دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.